अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपका मेज़बान राना इफ्तिखार मसाकिब PBS स्वीडन की तरफ से हाज़िर हूँ और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आया हूँ और जिसमें एक बहुत ही हम पाकिस्तान के नामवर शायर और बहुत खूबसूरत शायरी करने वाले उनको आप उनसे सुनेंगे। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में उनसे बातें होंगी। तो और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, और आप तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि तवज्जो से सुने और हमें उसमें कमेंट्स भी लिखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने मेहमान ग्रामी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब वकार साहब। सर कैसे हैं? अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद आप हमारे साथ शामिल हुए, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल मसरूफियात कोई नहीं है, बस ये कैद में है। हाँ, बस यही कह लें। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये तो है। ये हालात ही ऐसे हैं कि हर बंदा जो है वो तन्हाई में बैठा है और दिल को तन्हाई फील करता है। तो ये तो है जी। तो अब ये जी जी तो अब ये है कि नाजरीन हमारे ये कुछ जानना चाहते हैं कि आप की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और आप ये है कि कहाँ आप पैदा हुए और कहाँ आपकी रहाइश है, और सारा अगर आप उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो। जी जरूर। जी। हम वैसे जालंधर से इधर आए थे, दादा मेरे पटवारी महकमा माल में। जी जी। तब से हम इधर एक गांव शंकर। जी जी शंकर। 54 GB। जी जी। वहां से फिर हम ये जड़ावाला जो टाउन है, तहसील है लायलपुर की। जी जी। वहां पर और यहीं पर मेरी विलादत हुई। यहीं मेरी प्राइमरी एजुकेशन है, यहीं पर मेरी मिडिल तक, फिर हायर सेकेंडरी तक, फिर इंटर ग्रेजुएशन, और फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। जी जी। वहाँ पे मैथ्स में MSc की। जी। उसके बाद उर्दू में मास्टर्स किया। तो यहाँ पर एक हमारा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज है जड़ावाला में, एक ही बड़ा इदारा है, वहाँ पर मैं पिछले 25 साल से उर्दू पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। जी 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 जड़ावाला में ही मेरे बुजुर्गों ने काम किया। भाई भी इधर है, वकील हैं दोनों, अबरार हैदर और शहबाज हैदर। जी जी। वो बार प्रेसिडेंट भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे बार के, और पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े भाई अबरार हैदर जो है वो सियासत करते रहे और कवरिंग कैंडिडेट भी थे। जी जी जी। ये आपका भी सियासत से ताल्लुक है कोई? जी, आपका भी सियासत से है ताल्लुक कोई या नहीं? सियासत से इतना मेरा ताल्लुक जरूर है कि मुझे ये भुट्टो ने काफी अपील किया, अच्छा लगा, और उसके साथ ही उसी वजह से आज तक आजकल वो पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी नहीं रही जो हमारी थी। जी 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 बिल्कुल। जब तक इसका मुतबादल कोई नहीं आता तब तक वहीं के वहीं। तो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में हिस्सा कभी नहीं लिया। जी 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 जी। लेकिन अपने मुल्क के सियासी, समाजी और भी हालात को, जो माशरती हालात है, उनको नजर रखना जरूरी है। तो इस हवाले से नजर भी रखते हैं और कभी कभी राय भी देते हैं। बेशक बेशक बेशक। तो ये है कि शायरी के अलावा आप कुछ वो लिखते भी हैं, मुसन्नफ अदीब भी हैं, और क्या कहते हैं, और कुछ और कॉलम वगैरह भी लिखते हैं, या सिर्फ ऐसे? कॉलम भी लिखते रहे। 96 तक मैंने कॉलम भी लिखा दी न्यूज में, वहीं जॉब करता था जब तक मेरी ये लेक्चरशिप नहीं हुई थी। जी 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 बिल्कुल। शॉर्ट स्टोरीज लिखी, कॉलम्स लिखे। इसके अलावा ये कि जहाँ कोई सेमिनार्स होते थे, कोई प्रोग्राम, वहां पर चले जाते थे। उस वक्त डॉक्टर मेहदी हसन मेरे टीचर हैं। जी जी। यूनिवर्सिटी में मैथ कॉम डिपार्टमेंट था, उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त हुआ। जी जी जी। तो फिर जड़ावाला वापस जॉब होगी। जड़ावाला थोड़ा सा, मैं अगर आप इजाजत दें तो, इसका तारुफ यह है कि भगत सिंह इसी इलाके का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। जी जी। सर गंगाराम और गुलाब देवी। जी जी। और यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत, ये इस हवाले से भी है कि हमारे यहाँ एक मिर्जा साहबा का ताल्लुक भी जड़ावाला से, इधर ही उनकी कब्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी।
تو آپ کبھی تشریف لائیں, آپ کو بھی جڑاوالا کا وزٹ انشاءاللہ کرواؤں. انشاءاللہ کیوں نہیں انشاءاللہ. نہیں یہ بڑا اچھا ہے. اور یہ ناظرین میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاک برٹش آرٹ سویڈن کی طرف سے یہ پروگرام ہے, اور ہمارے ساتھ ابھی آج ہمارے ساتھ محترم پروفیسر سعید وقار حیدر صاحب, اور ابھی ان کی ہم بتائیں گے کہ ان کی کس طرح کی شاعری ہے. یہ اتنی بے ساختگی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ ایسی گہری بات شاعری میں کہہ جاتے ہیں کہ انسان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے. جیسے ایک ان کا شعر ہے کہ بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا, بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا, میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا. تو سر یہ کس طرح آپ ایسی شاعری کر لیتے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, بس یہ ہے کہ ہو جاتی ہے کچھ. جی جی یہ شاعری کے متعلق مختلف نظریات ہیں دوستوں کے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ آورد بھی ہے اور آمد بھی ہے. جی 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 بالکل. کہہ دینا کہ جی شاعر بائی برتھ ہی ہوتا ہے جو شاعر ہوتا ہے, جی جی یہ اپنی طرح پر ایک حقیقت ہے, لیکن ماحول اور لوگ جو ہیں وہ بھی بندے کو اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں بندے کو کچھ بننے میں. جی 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 بے شک بے شک. جی جی تو یہ مالک کی عطا ہے. جو کوئی شعر اچھا ہو جائے یا جیسا بھی, یہ تو ججمنٹ لسنر ہی کرتا ہے یا قاری کرتا ہے کہ شعر کیسا ہے. جی جی بے شک بے شک. ہمیں تو ایک یہ بات جی جی ایک تو یہ آپ نے جہاں فرمایا کہ ایک تو یہ پیدائشی ہے, پھر اوپر سے یہ جو آمد یا جو بھی اس کا یہ ہوتا ہے وہ کچھ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ شعور آگے ہی اور پھر اس کے بعد وہ وجدان اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز وہ دیکھتے ہیں تو اس کو اس بہت غور سے دیکھتے ہیں, جیسے عام آدمی اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا. تو پھر اس میں وہ خیالات ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شاعر اور عام آدمی میں فرق ہی یہ ہے کہ شاعر جو حساس زیادہ ہوتا ہے. جی جی عام آدمی جس چیز کو مس کر جاتا ہے یا اگنور کر دیتا ہے یا اس کی نظر نہیں پڑتی, شاعر کا حساس ہونا اس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے اور پھر وہ چیز کنسیو کرتا ہے معاشرے سے. جو کچھ شاعر دیکھتا ہے اس کا پھر اظہار شاعری میں کرتا ہے. جی 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 ہم بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھتے بھی ہوں گے, لیکن ان کے پاس اظہار کا کوئی طریقہ نہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ تو بات میں ہے. نے ماحول کی بات کی, وہ یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں رانا صاحب ایسی ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ افتخار بھائی آپ میں یہ چیز بڑی اچھی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کی نظر کبھی ادھر گئی نہ ہو. جی جی بالکل بالکل. جو ماحول ہے یا جو حلقہ احباب ہے یا جو ہمارا معاشرہ ہے, وہ بہت کچھ انسان کے اندر جو کچھ ہے انسان کو نہیں پتا تو وہ بتاتا ہے. جی 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 بالکل بالکل. شاعر زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے اپنے معاشرے پر جو نظر رکھتا ہے پھر اس کا اظہار کرتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ غلط ہے, جی یہ ٹھیک. جی جی بے شک بے شک. نہیں بالکل بجا فرمایا آپ نے. تو اب کافی باتیں ہو گئی ہیں, تو ناظرین انتظار میں ہے کہ تھوڑی آپ کوئی غزل اپنی کے چند اشعار اگر عنایت فرمائے تو. جی میں آپ کو چھوٹی بیر کے 2-4 شعر. جی ارشاد. ایک خالی صدا یوں بھرنے لگی, کہا ایک خالی صدا یوں بھرنے لگی, واہ خوشی مجھ سے بات کرنے لگی. ہاں ہاں. ایک خالی صدا یوں بھرنے لگی, خاموشی مجھ سے بات کرنے لگی. بات کرنے لگی. شکر ہے آنکھ کا فسوں ٹوٹا, شکر ہے آنکھ کا فسوں ٹوٹا, میری بینائی کام کرنے لگی. واہ. شکر ہے آنکھ کا فسوں ٹوٹا, میری بینائی کام کرنے لگی. واہ واہ. لمحوں کا کچھ ازالہ ہوا, ہوں. گزرے لمحوں کا کچھ ازالہ ہوا, پھر گھڑی سیڑھیاں اترنے لگی. واہ 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 کیا کہنا. پھر گھڑی سیڑھیاں اترنے لگی, اور سانس ایسے بھری مصور نے, سانس ایسے بھری مصور نے, اور تصویر بات کرنے لگی. واہ. ایک خالی صدا یوں بھرنے لگی, خاموشی مجھ سے بات کرنے لگی. واہ واہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. بہت جی خوبصورت یہ بہت خوبصورت غزل ماشاء اللہ, بہت زبردست. تو اب آگے چلتے ہیں کہ یہ
جو ہے آپ کا یہ جو ہے آپ کا کوئی کہیں سے سیکھا بھی ہے آپ نے، یا آپ نے جیسے وہ تو فرمایا پیدائشی ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں انسان کا ہر طریقہ ہی ایسا ہے کہ انسان دوسرے اگر اس کو ہم موازنہ کریں دوسری مخلوقات کے ساتھ تو وہ ان کو ایک چیز سیکھی سکھائی ملتی ہے، لیکن ہمارا انسان کا یہ تعلق ہے کہ چھوٹا بچہ اس کو نہیں پتا کون سی چیز کرنی کون سی نہیں، اس کو چلنا نہیں آتا، اس کو بولنا نہیں آتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ شاعری آپ نے بھی کہیں سے کوئی سیکھا ہے، کسی کو استاد یا کیا کیا ہے، یا کوئی ہے ایسا سلسلہ آپ کا؟ اچھا ایسے ہے جی کہ بعض اوقات جس سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو سکھا رہا ہوں یا یہ مجھ سے کچھ سیکھ رہا جی جی یہ بھی ہے. جی جی ہے. ہاں چونکہ ہم کسی نہ کسی شخص کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جی جی جیسے ہماری گروتھ ہوتی ہے یا ایولیوشن ہوتا ہے، جی جی ہم بہت ساری پرسنالٹی سے انسپائر ہوتے ہیں. بے شک بے شک. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت آپ کے موجودہ وقت میں آپ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں. ہو سکتا ہے پاسٹ میں کہیں کوئی ایسی شخصیت ہو جو آپ کو ساری زندگی گائیڈ کرتی ہے. جی 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 بالکل. اچھا ایسے کبھی نہیں ہوا زندگی میں کہ مجھے کہیں کسی کو باقاعدہ طور پر یہ مجھ میں آپ سمجھے کمی رہ گئی کہ کوئی ایسے شاعر نہیں ہیں جن کو میں کہہ سکوں کہ ان سے باقاعدہ طور پر میں نے اصلاح لی یا سیکھا ہے کچھ یا جی جی ان سے بہت کچھ. لیکن میرے دوست میرے استاد عمر کے حوالے سے بہت اب دنیا سے چلے گئے پنجابی شاعر تھے رفاقت حسین ممتاز جی 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 کے پاس کافی سٹنگ رہی. جی جی وہ جتنے شاعر تھے اتنے اچھے انسان بھی تھے. جی جی بے شک. جو اپنی شاعری یا جو میں نے پڑھا لکھا وہ دیکھا تو مجھے بہت زیادہ جعفری، مجید امجد، جی جی فیض، گیاس یگانہ چنگیزی، جی جی غالب، یہ بے وہ شک. لوگ ہیں جی جو جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بے شک بے شک. یہ نہیں یہ بات تو ہے. اور پھر جب بھی دوسروں کی شاعری پڑھتا ہے یا وہ کرتا ہے اس سے بھی کافی انسان سیکھتا ہے. تو ہاں بالکل. اور پھر کچھ ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ ایک دو شعراء ہوتے ہیں جس سے زیادہ انسپائر بھی ہوتا ہے انسان. تو جی 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 تو آپ کے جو ہیں کوئی زیادہ کون سے پسندیدہ شعراء ہیں جن کے آپ کچھ چند نام بتا سکتے ہیں؟ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ جن کے میں نے نام لیا. اختر حسین جعفری، جاوید انور نظم کا بہت اچھا نام ہے، اب دنیا سے چلے گئے. جی 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 جو میں نے نام لیے ابھی آپ سے کہ وہ جی جی مجھے بہت ان کی شاعری بہت اچھی لگی. ماشاء اللہ. جی میرا جی کی نظم بہت اچھی ہے. غزل کے حوالے سے غالب ہیں، میر ہیں، اور اسی طرح آپ اگر دور جدید کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھے لکھنے والوں میں آج ایک ہوتے تھے اقبال ساجد. جی جی وہ چونکہ ان کے ساتھ سٹنگ بھی تھی اسیر جی عابد میرے دوست میں، جی جی تو یہ محمود وفا، جی جی حسین عابد یہ اچھے دوستوں میں سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بھی انسان کو پالش کرتا ہے اور انسان بے کی شک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے. یہ بے شک. لوگ مجھے اچھے لگتے جی جی بے شک بے شک. ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو ہیں آپ ماشاء اللہ سے پروفیسر ہیں اور ادھر تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں، تو جو آپ طلباء میں آپ کیا رجحان دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں، کہ ان میں کوئی ادب کا شاعری کا کوئی رجحان ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں جی. نہ تو استاد ویسے رہے نہ اسٹوڈنٹس ویسے رہے. جی جی یہ ایک طرح کا قحط ہے جو کہ پتہ نہیں کس طرف جا کے یہ بیڑا لگے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی. نہ اسٹوڈنٹس اس طرح سے نہیں لیتے شاعری کو جو کہ ہم نے جس طرح سیریسلی لیا اور اس پہ محنت کی، پڑھا، وقت دیا. جی جی اب ہمارے ہاں کالجز میں اینول ڈیبیٹس ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بین الکلیاتی تقریبات. جی جی کالج میں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بزم ادب، کبھی ٹیوٹوریل گروپ ہوتے تھے، پیریڈز ہوتے تھے جس پہ فنون لطیفہ سے متعلق باتیں ہوتی تھی. جی 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 اب بیٹھے نہیں ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کو کمپٹیشن کے لیے اگر کہیں تقریر میں یا مشاعرے میں بھیجا جائے تو اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ بھی لکھ کے لاؤ ہم ٹھیک کر دیتے ہیں.
جی جی تو یہ بھی زحمت نہیں کرتے بلکہ وہ خود ہی لکھ کے دینا پڑتا ان کو سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات جو ہم نے دیکھے تھے اپنے بچپن میں جی جی اب ان سے بہت مختلف ہے. جی تو ٹیچر کو بھی اور 6 کام ہیں ٹیچنگ کے علاوہ. پہلے ہمیں جو ٹیچر ملا وہ صرف ٹیچر ہوتا تھا، اور اسٹوڈینٹس بھی آج کل وہ نیٹ سے سارا کچھ کر رہے ہیں اور کلاس روم میں بیٹھے بھی نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں ہر جگہ پر. جی کچھ لڑکے اسٹوڈینٹس اچھے ہیں جی جی جن کو پالش کیا جا سکتا ہے اور ہم محنت کرتے ہیں کہ چلیں، لیکن پہلا مقصد اسٹوڈینٹس کا ہوتا ہے کہ وہ ارننگ ہینڈ ہو جائیں جی 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 تاکہ اپنے سارے کام، وہ جو مالی مسائل ہوتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ہیں، جی جی تو جو ہمارے پاس ٹف ہے وہ اسٹوڈینٹس کا، وہ کہیں فیوچر نیئرسٹ فیوچر میں جا کے تو کہیں ہمارا کوئی دوستی حلقہ احباب میں آئے اور آگے کوئی نام پیدا کرے. ابھی تو وہ اپنے روزی روٹی کے مسئلوں میں الجھا ہو. جی جی بے شک اس طرح کا دور نہیں ہے جو 21 سینچری ہے. یہ یقیناً مختلف ہے. ہم تو 1986 میں میرا میٹرک ہے، اس وقت سے لے کے اب تک بہت تبدیلیاں آ چکی. جیسے پورے گلوب میں ہے ویسے ہی پاکستان اور کڑا والا میں یہ کوئی جی حوصلہ افزا صورتحال ہرگز نہیں. نہیں 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 جی جی شکریہ. اور ابھی میں بتانا تھا ناظرین جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور لائک کر رہے ہیں. ہماری بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اور جیسا کہ سلطانہ ناز صاحبہ ہیں وہ کمنٹس کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ. تو اور دوسری ایک بات میں جو بتانا بھول گیا کہ جو میرے ساتھی میزبان جو PBA سویڈن کے صدر بھی ہیں جناب شکیل خان شکو صاحب، وہ ان کو کوئی اپنی ذاتی وجوہات تھیں اور اس وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکے. تو اب پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں پھر درخواست کروں گا محترم پروفیسر جناب وقار حیدر صاحب سے کہ وہ اپنی کوئی اور ایک غزل یا نظم عنایت فرمائیں. جی ضرور حاضر کر دیتا ہوں. اور شکو صاحب کو اللہ پھر ملاقات ہو جائے گی، ان کو میرا سلام انشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ جی تو مصروف ہو گئے. جی جی میری بات ہوئی تھی 2-4 دن پہلے ان سے. جی جی بتایا تھا. ہاں پھر وہ کام بھی تو بیچ میں ہوتے ہی ہیں. چلیں بے شک یہ تو ہے. جو آپ نے غزل کا مطلب پڑھا وہی عرض جی کر دیتا ہوں. چڑھتے انشاءاللہ. وقت مجھے راستہ بتانے لگا، واہ بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا، میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا. واہ واہ کیا کہنا بہت خوب. تمام رات تمنا کے ساحلوں پہ تھے، تمام رات تمنا کے ساحلوں پہ جلے، واہ پھر اس کے بعد چراغوں سے خون آنے لگا، واہ واہ پھر اس کے بعد چراغوں سے خون آنے لگا، واہ اور میں سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا، واہ میں واہ اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا، نہ تھا. واہ شکر تیرا ہجر کام آنے لگا، واہ میں اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا، خدا کا شکر تیرا ہجر کام آنے لگا، واہ واہ بچھڑتے مجھے راستہ بتانے لگا، میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا. واہ واہ کیا بہت کہنے. بہت خوب زبردست ماشاءاللہ. کیا خوبصورت غزل آپ نے عنایت فرمائی. تو یہ ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے کہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شروع سے جب میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ یہ تعلیم کا جو ہمارا جو نظام ہے یہ کوئی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. کیونکہ جب میں ادھر ہم جب آئے ہیں، حالانکہ میں وہ ادھر سے کر کے آیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، تو اس کے باوجود ادھر جب آئے ہیں تو ہم نے ادھر سے دوبارہ سے پھر سارا کچھ کرنا پڑا آ کے. تو ادھر جب ہم سیکھنے گئے ہیں تو ادھر ان کے طریقہ کار اور ہے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہر ٹیم اپنے بارے میں تھنک کرے، جو اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو نشو و نما ملے. لیکن ہمارے میں زیادہ وہ رٹا اور وہ چیزیں ہیں، وہ خلاصے بنائے دیے جاتے ہیں کہ ان کو. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارا وہ انگلش کے ٹیچر تھے تو انہوں نے وہ خلاصہ، حالانکہ اس ٹائم پھر بھی تعلیم کافی اچھی تھی. تو ابھی تو خیر وہ بات ہی نہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے بھی وہ خلاصہ بنایا، وہ ایسے سارے انگلش کے لکھ کے دیے ہوئے تھے، بس یہ آپ نے ایسے جو ہیں اپنے ٹیسٹ میں وہ لکھنے ہیں اور وہ کرنا ہے.
مجھے اس ٹائم سے مجھے تھا کہ تھوڑی سی یار یہ کیا ہے، ایک ہی لفظ وہی رٹ کے تو اس کو لکھ دو. تو میں نے جو کچھ لفظ تھے نا اس میں اس کے یعنی جو اس کے متبادل تھے لفظ الفاظ ان کو چینج کر دیا. تو انہوں نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے گنے ہوئے تھے کتنے لفظ میں نے ان کے مضمون سے چینج کیے ہیں، انہوں نے اتنے ڈنڈے مارے مجھے. لیکن ادھر اب یہ دیکھیں وہ میں نے ادھر وہ مجھے وہ گیا ہوں میں جب ادھر یونیورسٹی میں، تو ادھر اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر نے کہا کہ یہ بک ہے اس کو پڑھیں اور اس کی سمری لکھ کے لائیں. سب کو بولا. میں نے بھی جو اس کے سمری لکھی کریکٹرز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، ان کا جو تھا سٹوری اس کے بارے میں، تو انہوں نے پھر جب مجھے بلایا اس کے بعد تو چیک کیا تو وہ کہنے لگی ٹیچر میری کہ یہ آپ نے بہت اچھی سمری لکھی ہے بک کے بارے میں، لیکن اپنے کوئی کمنٹس دیے اس میں نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا اجازت ہے اس کی کمنٹس اپنے لکھنے کی بھی، اپنی رائے بھی ذاتی دینے کی؟ کہتے ہیں وہی تو زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے کیا سوچا ہے اس کے بعد. تو وہ پھر میں نے کہا اچھا میں آپ کو پھر دوبارہ لکھ کے لاتا ہوں. تو یعنی ادھر یہ معیار ہے کہ اسٹوڈنٹ کو خود دیکھنے دو کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، پھر اس کو یعنی اس سے اس کی نچوڑ نما اور جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ دی ہیں، پھر وہ اس میں ایک نچوڑ نما ملتی ہے ان کو. تو ہمارا یہ جو سلسلہ ایک کیسے ٹھیک ہوگا، یہ جو ہمارا یہ تعلیم کا ہے، آپ کیا اس بارے میں آپ کی رائے ہے؟ افتخار بھائی گزارش یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا تھا جی وہی آج پڑھا رہا ہوں. جی جی 25 سال بعد یہ بات ایجوکیشن سسٹم ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. اس میں وہ سلیبس جو ہوتا ہے وہی ہے جو میں پڑھا تھا وہی پڑھا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیلف کریٹو رائٹنگ جو جی آپ جی بات کر رہے ہیں، اپنا بچہ جو سوچتا ہے وہ تو لکھے. یہاں پر تو جو دے دیا جاتا ہے اسی میں وہی لکھ دو، بس اس کو رٹا لگا لو یا ویسے. جی جی بالکل بالکل. اور بات بڑی مزے کی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے جی جی افتخار بھائی اسی وقت وہ تقسیم ہو جاتا ہے. کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا وہ بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا بے ہے. شک. جی ہمارے ہاں پاکستانی یا سب کانٹیننٹ میں یا ساؤتھ ایشیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب سی ایک بات ہے کہ بچہ اگر ایک ہے تو اس پر مرضیاں کرنے والے سارے ہیں. ایک جی بچہ ہاں اگر ایک مصور بننا چاہتا ہے یا اس میں وہ اللہ نے کوالٹی رکھ دی ہے بے تو شک باپ کہتا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر ہی بنے گا. بے شک بے شک، یہ بات صحیح بات. یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ فیل ہوتا رہتا ہے، ہاں جی نہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے نہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے. نتیجے میں وہ کوئی معاشرے کا ناپسندیدہ کردار بن جاتا ہے. بے شک بے شک. نہیں وہ یہی بات ہے کہ وہ لوگ زبردستی یعنی ٹھونستے ہیں جو جس میں بندے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ وہ مصنف بننا چاہتا ہے یا وہ شاعر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے، تو اس کو ڈاکٹری میں ڈالتے جاؤ تو وہ تو پھر نہیں چل سکتا نا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو باپ چاہتا ہے کہ وہ پیشے اس میں آئے جس میں ارننگ زیادہ ہے بے شک بے شک. جی اور ہی کمائی کرنے لگ جائے. اس وجہ سے وہ بچے کی صلاحیتیں دب کے رہ جاتی ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے مالی مسائل حل کر دیے جائیں اور یہاں پر جو غربت کی سطح ہے اس کو اگر ہم اچھا اس کو اکنامکلی ہمارا ملک اگر سٹرانگ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا. جو میرے کرنے والا کام ہے وہ میں نہیں کر رہا اور جو اسٹیٹ کے کرنے والا کام ہے وہ اسٹیٹ نہیں کر رہی. جی 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 بالکل. تو بھوک میں یا تنگی میں تہذیب نہیں ہوا کرتی، اس کے کوئی آداب نہیں ہے. پھر جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگائی جا رہا ہے، چلی جی جی جا رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، سزا کا تصور کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. آج تو نہ کوئی اچھا ادیب شاعر دیکھا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی اور خوبیاں دیکھی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں. بے شک بے شک. بہت سارے اچھے لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھا شعر کہنے والے ہیں لیکن مالی مسائل نے گھیر لیا. بے شک وہ مالی مسائل کو حل کرنے میں لگے ہیں، شعر و ادب سے دور بیٹھے اپنے گھروں میں. بے شک صحیح بات، بالکل کیا فرمایا. تو اللہ کرے کوئی ایک ایسا کردار، ایسی شخصیت آ جائے پاکستان میں جی جو کہ اس حالات کو بہتر کر دے. سارے کام اللہ پہ نہیں ڈالنے چاہیے، بندوں کے کام بندوں کو کرنے چاہیے.
بے شک بے شک بے شک. اب یہ سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن جتنی جی جی ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان میں عوام کو عمران سے، جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مایوسی ہے، وہ اس طرح بے سے شک ہو نہیں رہا جو سوچا تھا، نہیں ہو. اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے ہم، جی جی تجربہ ناکام ہو گیا، یہ بھی نہیں. جی جی آج ٹوٹ گئی غریب آدمی کی. بے شک بے شک. اگر یہ ٹھیک ہوگا کو حکمران، تو پھر ہی ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوگا، ملک سارا تبھی ٹھیک ہوگا. جی بے شک. نہیں وہ میں بالکل بجا فرمایا آپ نے. اصل میں یہی تو ریزن ہے کہ وہ جو اصل میں جو برائی ہے اس کی جڑ جب تک ختم نہیں ہوتی تو برائی ختم نہیں ہوتی. تو جڑ اصل میں یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ غلط ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. کہ اگر ابھی نئی جنریشن کو اگر اچھے صحیح طریقے سے ان کو تعلیم دی جائے تو پھر وہ جنریشن آئے گی کہ وہ پھر اس طریقے سے سوچے گی کہ اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. تو اب ادھر میں اپنا ذاتی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے تو بچوں کو بولا کہ جو تم لوگوں کو کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے کون سا نہیں پڑھنا ہے، جو آپ کو جس میں دلچسپی ہے اس پہ کرو. تو وہ بیٹی نے بڑی نے ماشاءاللہ سے وہ ڈاکٹریٹ کیا، پی ایچ ڈی کی ہے اس میں مائکرو بایولوجی میں. تو حالانکہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس میں انکم تو اتنی نہیں آتی، پی ایچ ڈی کریں گے تو اس میں اگر چھوٹا کوئی کروں گی یا ماسٹر یا دوسری بھی کروں بیچلر ڈگری بھی، تو اس میں بھی زیادہ پے ملتی ہے. لیکن وہ میں نے ان کو بولا کہ یہ ارننگ کی بات ہی نہیں ہے. تعلیم جو ہے وہ انسان کو کے لیے ہوتی ہے، وہ ارننگ کے لیے نہیں ہوتی، پیسے کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح وہ بڑا بیٹا اس نے بھی کہا کہ پاپا آپ کہتے ہیں کہ اگر میں پلمبر بن جاؤں تو ادھر زیادہ پیسے ملتے ہیں سویڈن میں. تو میں نے کہا بات پیسوں کی ہے ہی نہیں. پھر وہ آئی ٹی انجینئر بنا. اب میں نے ایک دن اس کو پوچھا اب کیسا لگتا ہے آپ کو اگر پلمبر بنتے تو میں نے کہا یہ انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. انسان اس میں جو اپنا جو شعور ہے وہ بڑھتا ہے، اس میں دانائی بڑھتی ہے، اس میں انسان سیکھتا ہے. وہ اور چیز ہے، یہ جو پیسوں کی بات ہی اس میں نہیں ہے. تعلیم ہوتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے انسان سیکھے تو یہ اصل میں وہی. جی جی بالکل یہی ہے کہ اگر نظام تعلیم کو بدلیں، وہ اس طریقے سے ہو جیسے یورپ میں کرایا جاتا ہے، اس طریقے سے بچوں کو سکھایا جائے شروع دن سے کہ انہوں نے خود سوچنا ہے، خود کرنا ہے، تو پھر وہ بڑے ہوئیں گے تو پھر وہ اس طریقے سے ملک کو بھی چلائیں گے. تو بے یہ ابھی شک کوئی سوچتا نہیں اس بارے میں، یہ بات ہے. بالکل ایسے ہی. جی جی. تو یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ سے میں نے دیکھے آپ کی شاعری میں بہت خوبصورت شاعری ہے آپ کی ماشاءاللہ سے. جیسے ایک شعر مجھے نظر آ رہا ہے، عجب ایک ذائقہ رکھا ہوا ہے، عجب ایک ذائقہ رکھا ہوا ہے، زباں پر آبلہ رکھا ہوا ہے. اور یہ دو اور ہیں شعر اس میں کہ بسا رہا ہے نہ برباد کر رہا ہے، بسا رہا ہے نہ برباد کر رہا ہے مجھے، وہ ایسے ڈنگ سے اب یاد کر رہا ہے مجھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ یہ لکھتے ہیں، اور بہت ہی سادگی سے اور الفاظ میں اور اس میں بہت گہری بات ہوتی ہے، اور جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے. یہ سارا آپ کیسے آپ سے ہو جاتا ہے؟ اور جی افتخار بھائی میرے نقطۂ نظر سے شعر وہ ہے جو آسان جی مشکل الفاظ استعمال نہ کیا جائیں، جس کی کمیونیکیشن اچھی ہو سکے کہ سننے والے کو یاد ہو جائے. بے شک بے شک. بہرحال یہ ہے کہ میں آپ کو دو چار شعر سناتا ہوں. جی ارشاد ارشاد. کہ اب وہ تو پتہ نہیں بسا رہا ہے، جی آپ کہہ رہے ہیں اسی جی جی بے شک. بسا رہا ہے نہ برباد کر رہا ہے مجھے، بسا رہا ہے نہ برباد کر رہا ہے مجھے، وہ ایسے ڈھنگ سے اب یاد کر رہا ہے مجھے. واہ 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 کیا کہنے. میں ایسے کار اذیت میں مبتلا ہوں دوست، میں ایسے کار اذیت میں مبتلا ہوں دوست، کہ تیرا وصل بھی ناشاد کر رہا ہے مجھے. واہ واہ کیا کہنے. میں ایسے کار اذیت میں مبتلا ہوں دوست، کہ تیرا وصل بھی ناشاد کر رہا ہے مجھے. واہ واہ. فیصلہ اسے برباد کر کے رکھ دے گا. کیا کہنے کیا کہنے. یہ فیصلہ اسے برباد کر کے رکھ دے گا. وہ کس سے پوچھ کے آزاد کر رہا ہے مجھے. کیا کہنے. اور وہ مجھ کو چاک پر رکھ کر چلا گیا ہے کہاں. وہ مجھ کو چاک پہ رکھ کے چلا گیا ہے کہاں.
واہ اسے بتاؤ کوئی یاد کر رہا ہے مجھے. واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، بہت خوب. میں اپنی ذات کے کن میں ہی میں اپنی ذات کے کن میں کہیں پڑا ہوا تھا. آہا ہا، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ، اپنی ذات کے کن میں کہیں پڑا بڑا ہوا ہوا تھا. تھا. واہ، میرا کلام ہی ایجاد کر رہا ہے مجھے. آہا ہا آہا ہا، اور میں ایسے کار اذیت میں مبتلا ہوں دوست واہ واہ کہ تیرا وصل بھی ناشاد کر رہا ہے مجھے. واہ بتا رہا ہے نہ برباد کر رہا ہے مجھے. واہ واہ، ایسے ڈھنگ میں اب یاد کر رہا ہے. بہت خوب بہت خوب، کیا کہنے کیا کہنے. ایک اور بھی آپ کی غزل ہے، بڑا اس میں یہ شعر ہے کہ جتنے بچے تھے آنکھ میں آنسو بچا لیے، جتنے اچھا، بچے تھے آنکھ میں آنسو بچا لیے، اندھی شب فراق تھی جگنو بچا لیے. یہ اچھا، بھی اچھا. اگر ہے آپ کے پاس، اگر اویلیبل ہے تو عنایت فرمائیں. میں ضرور بالکل کیوں نہیں. تو وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، دو تین شعر اور آپ کی نظر کرتا جی ہوں کہ جی شاہ جی، ایسے حالات میں حیران بھی ہو سکتا ہے. واہ ایسے حالات میں حیران بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ، ہنستے ہنستے وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے. پریشان بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ہر کام کو آسان سمجھ رکھا ہے. آہا آہا، ہم نے ہر ہم کام کو نے آسان ہر سے. کام کو آسان سمجھ رکھا ہے. واہ، عشق میں جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. نہ بالکل بے شک، عشق میں جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور ایک سے ایک نیا رنگ میسر ہے مجھے. جی بے شک، ایک سے ایک نیا رنگ میسر ہے مجھے. واہ تو ہجر کے دوران بھی ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، ایسے حالات میں حیران بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، بہت خوب ہنستے ہنستے وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے. بہت خوب بہت خوب. اچھا، جو آپ کا حکم ہے وہ بھی میں جی سنا دیتا ہوں، دو چار شعر اور سنا دیتا ہوں کہ ارشاد. ایک تو بچا تھا آج وہ لمحہ گرا دیا. آہا آہا، ایک جو بچا تھا آج وہ لمحہ گرا دیا. گرا دیا. پھر یہ ہوا کہ خواب نے تیشہ گرا دیا. واہ، کیا کہنے کیا کہنے، کشتے لہو کو آنکھ کے پتھر کو دیکھ کر واہ 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 واہ، خشتے لہو کو آنکھ کے پتھر کو دیکھ کر میں نے تو اپنے ہاتھ سے شیشہ گرا دیا. واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، میں نے تو اپنے ہاتھ سے شیشہ گرا دیا. بہت خوب اور بہت میرے خوب. سفر کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا. واہ واہ، کیا کہنے، میرے سفر کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا. واہ، پھر آسمان نے جیب سے رستہ گرا دیا. بہت خوب بہت خوب. اور چپکا ہوا ہے آج تک میرے وجود سے. واہ سورج نے اپنا ایک جو سایہ گرا دیا. واہ واہ واہ، کیا کہنے، ایک جو بچا تھا آج وہ لمحہ گرا دیا. واہ یہ ہوا کہ خواب نے تیشہ گرا دیا. بہت خوب، کیا کہنے کیا کہنے، زبردست، جی ماشاء اللہ. جی جی، جی، تو وہ مل گئی آپ کو غزل یا بھی؟ وہ میں دیکھ رہا ہوں تو جی اس طرح پھر میں اور بھی دو شعر سنا دیتا ہوں. جی، اسناد مل گئی تو وہ سنا دیتا ہوں. یہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ بڑا احسان ہے مجھ پر خدا کا. واہ بڑا احسان ہے مجھ پر خدا کا. واہ واہ دیا ہے زندگی کو در قضا کا. واہ واہ، کیا کہنے، محبت کی عمارت گر رہی تھی. آہا آہا، محبت کی عمارت گر عمارت رہی گر تھی. رہی تھی. واہ، سہارا مل گیا میری وفا کا. بہت خوب بہت خوب، کیا کہنے، اور سکھایا ہے ہمیں نے سانس لینا. واہ سکھایا ہے ہمیں نے سانس لینا. بڑا دشوار تھا جینا ہوا کا. بہت خوب بہت خوب. بڑا دشوار تھا جینا ہوا کا.
اور یہاں انگلی تو کیا گردن کٹے گی، ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، یہاں کیا انگلی کہنے تو ہیں، کیا گردن کٹے گی، کیا وہ خوبصورت اشارہ ہے، کافر ماشاء اللہ، واہ، خوبصورت ہے بلا کا، آہا آہا، پھر سے ذرا پڑھ دیں، یہاں انگلی تو کیا گردن کٹے گی، واہ وہ کافر خوبصورت ہے بلا کا، واہ واہ، کیا کہنے، کیا بڑا کہنے، احسان ہے مجھ پر خدا کا، واہ دیا ہے زندگی کو در قضا کا۔ واہ واہ، جی وہ مل گئی، میں 2 شعر اس میں سے آپ کو سنا دیتا ہوں جی ارشاد کہ ارشاد، عنایت، جتنے بچے تھے آنکھ میں آنسو بچا لیے، واہ واہ واہ، جتنے بچے تھے آنکھ میں آنسو بچا لیے، واہ، تھی شب فراق تھی جگنو جگنو، بچائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، اور بھڑکی تھی آگ جان کے جنگل میں ہر طرف، واہ بھڑکی تھی آگ جان کے جنگل میں ہر طرف، میں نے تمہاری یاد کے آہو بچا لیے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، اور تیری نظر کے تیر تو دل میں اتر گئے، واہ تیری نظر کے تیر تو دل میں اتر گئے، باقی بچی جو تیغ تو بازو بچا لیے، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، باقی بچی جو تیغ تو بازو بچا لیے، واہ، ورنہ نظام زندگی چلنا محال تھا، ورنہ نظام زندگی چلنا محال تھا، بات تھا، مرنا جو تھا تو سانس کے بچھو بچا لیے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، مرنا جو تھا تو سانس کے بچھو بچا لیے، بہت خوب، بہت خوب، جتنے بچے تھے آنکھ میں آنسو بچا لیے، اندھی شب فراق تھی جگنو بچا لیے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت کلام، ماشاء اللہ، زبردست، کیا کہنے، اور بہت اللہ محبت کرے زور قلم اور زیادہ آپ کا۔ آمین تو آمین۔ ابھی شاعری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم آگے ایک کوشچن میرے میں ہے آیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ شاعری میں جو ہے یہ علم العروض اور یہ وزن اور یہ بحریں وغیرہ، اور یہ ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں اس کے لیے، یا اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر شاعری میں عروض نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا، حسن جو ہے نا، جی جی، یہ نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ ناک کان بہت خوبصورت ہے تو وہ حسین ہے۔ بے شک بے شک، حسن کا عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اس کا مطلب ہے توازن، بیلنس، توازن بیلنس، اور بیلنس صورت اور سیرت میں ہے۔ بے شک بے شک، اسی طرح یہ شعر جو ہے اگر اس میں وزن نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخبار ہو جائے گا، شعر تو نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اتنا عروضیہ نہ ہو جائے کہ خیال کی موت واقع ہو جائے، جی جی، بے شک بے شک، زیادہ اس میں پڑھنے سے، ہاں ٹھیک ہے 12-14 بہریں آپ اپنی ان پہ عبور ہو جائے اور اسی بے میں شک، آپ کو شعر کہتے رہیں۔ جن شعراء نے جو بہور استعمال نہیں کی، جو کہ اتنی مستعمل نہیں ہے یا اتنی مشہور نہیں ہے، جی جی، ان میں آپ شعر کہہ کے اپنا خیال ضائع کرتے ہیں اور شعر میں جان بھی نہیں ہوتی، بے شک بے شک، اور وہ شعر نہیں ہوتا جس میں زیادہ ہی مستری پنا کیا جائے، بے شک، وہ جو خیال کی خوبصورتی ہے وہ زخمی نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک، تو عروض کے بغیر شعر نامکمل ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ علم العروض سیکھنا چاہیے، اس کو بے پڑھنا شک، بھی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ انسان ویسے کبھی بھی خطا کھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو عروضی ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں۔ بے اب شک غالب دیوان میں جو چھوٹا سا دیوان ہے اس میں بے شک، سینکڑوں تکنیکی غلطیاں تو یگانہ نے نکالی ہیں، اسی بے لیے شک، وہ یہ انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، وہ تو ہو جاتی ہے نا غلطی تو انسان سے۔ بھی کہا جاتا ہے، لیکن عروض ہونے چاہیے، انسان کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ جی جی، شاعری اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بائی برتھ شعر کہتے ہیں اور ان کو عروض کا ہرگز نہیں پتا، جی جی جی، اور انہوں نے کبھی غلطی بھی نہیں کی شعر کہتے ہوئے، جی جی، وہ کرتے ہیں بہت شاندار شاعر ہیں لیکن عروض کا ان کو ہرگز نہیں پتا۔ جی جی،
पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार ही नहीं, बहुत सारी मिसालें हमारे पास में उर्दू अदब में हैं। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि शायरी में उर्दू को जानना और उसका जरूरी है, बेशक होना नहीं, ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि ये मतलब जैसे आप कोई का इंसान कहता है कि मैं कारपेंटर हूँ, तरखान हूँ, लेकिन अगर उसको आरी भी नहीं चलानी आती है और हथौड़ी भी नहीं पकड़नी आती, तो फिर वो मतलब ये तो जरूरी है चीजें। और ये लेकिन आपका इस बारे में ये जो आजकल जो भी जो ट्रेंड चला हुआ है, ये जो आजाद शायरी और आजाद नज़्में, और ये इस बारे में आप क्या कहते हैं? बड़ी जानदार है। 1960 की दहाई तक तो ये बहस थी जी जी कि नस्री नज्म क्या है, लेकिन आज नस्री नज्म में, आजाद नज्म में बड़ी शायरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो गजल में कैद है, जी जी और गजल की खूबसूरती ये है कि हर दौर में इसमें ऐसे शायर आते रहे हैं कि ये हर मौसम की ये सिंफ बन गई। बेशक गजल को शोरा भी ये कहते हैं कि नज्म में ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाता है, लिखा जी जा जी सकता है। बेशक जी तो आजाद नज्म, नसरी नज्म बहुत अच्छी लिखी जा रही है आजकल। जी जी और मैं कहता हूँ कि हम जो गजल कहते हैं, कभी कभी हमारी तरबियत चूंकि गजल में हुई। जी 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 मैं जी आपकी बात कर रहा हूँ कि हमने गजल से आगाज किया और हमारी तरबियत गजल में हुई। बेशक तो कभी कभी ये एहसास होता है कि ये जो बंदिश है, पाबंदी है काफिया और तदरीफ की, वो बहुत सारे अच्छे ख्यालात को खत्म कर देती है। बेशक तो नज्म में इंसान वो बात कर सकता है जो बाज़ औक़ात गजल में नहीं की जा सकती। जी जी बेशक बेशक नज्म जो है वो बहुत ही जानदार लिखी गई है, और जानदार और बड़ा अच्छा अपना इजहार नज्म में किया जा सकता है, बेशक और गजल से बेहतर किया जा सकता है। और ये कहना कि गजल से बेहतर नज्म होती है या नज्म से बेहतर गजल होती है, ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है, ये ठीक है। दोनों बेशक ही बेहतर है अपनी अपनी जगह पर। बेशक अब बेशक वो ख्याल के बकौल के मैं ये नज्म और गजल के झगड़े में पड़ गया, लेकिन जब मैंने नासिर काज़मी की पहली बारिश पढ़ी, जी तो ये झगड़ा ही खत्म हो गया। पहली जी बारिश जो उनकी एक किताब है नासिर काज़मी की, कि जी जी मैंने जब इतना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था, वाह पहली बारिश भेजने वाले, मैं वाह तेरे दर्शन का प्यासा था। वाह वाह ये क्या गज़ल में नज़्म है और बहुत जी खूबसूरत है, बहुत बेशक जानदार है। बेशक। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, नासिर का इंसान ने तो बहुत उनकी और जबरदस्त। काफ़िया अपनी बेशक जगह। नहीं, ये बात बजा फरमाया आपने। असल में वो नज़म को, गजल और नज़म का यही थोड़ा सा फर्क यही है कि गजल को आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ फूलों का ये गुलदस्ता है, इसमें मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, हर शेर में एक उसका एक अलहदा उन्वान होता है, लेकिन नज़्म में एक ही उन्वान होता है, एक ही स्टोरी उसको लेके इंसान चलता है। बस ये उसको यानी कह लें कि उस गुलदान में एक ही तरह के फूल हैं और इसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, थोड़ा सा हाँ, ये बस जी कह सकते हैं। तो हाँ, और आप ये है कि आपसे ये पूछना था कि सर के ये आप उर्दू में ही खाली लिखते हैं या पंजाबी में भी कुछ लिखते हैं? पंजाबी में भी लिखता हूँ, कभी-कभी जी लिख लेता हूँ पंजाबी में। अच्छा अच्छा। तो अगर पंजाबी की कोई है आपके, अगर अभी हाथ के नीचे, तो अगर अता हो जाए तो? बिल्कुल ज़रूर मैं जी पेश करता हूँ कि जी ये आपको पंजाबी का मैं जी एक है गज़ल है छोटी-सी, वो सुना देता हूँ कि मैं जो मुँहों कढ़िया सी, वाह मैं जो मुँहों कढ़िया सी, वाह ओही पूरा होया सी। आह आह मैं जो मुँहों कढ़िया सी, ओहो ही ओही पूरा। पूरा होया सी। नूर फजर दा वेला भी वाह बिल्कुल तेरे वर्गा सी। वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। नूर वाह वाह, फजर दा वेला भी बिल्कुल तेरे बिल्कुल वर्ग। तेरे वर्गा सी। वाह और ये मतलब सानी दूजा के बंदे मारदा फिरदा सी, वाह बंदे मारदा फिरदा सी, वाह इन्ना डरिया होया सी। वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। होर तरह दे बंदे सन, वाह होर तरह दा वेला सी। वाह ਅੱਜ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, वाह ਕੱਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। वाह 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 ਔਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, वाह
ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਵਾਹ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵਾਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ क्या कहने वाह वाह ਮੈਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ वाह ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा मैं जी अगर चले बहरहाल आप करें, जी जी मैं तो नहीं आपके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने माशाल्लाह पंजाबी में भी बहुत खूबसूरत सुनाया है। तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं और प्रोग्राम के और भी, तो मैं एक वो अर्ज करना चाह रहा था कि बात तो यही है कि वो जैसे वो कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाना या सूरज के आगे दिया रखना। आप करेंगे माशा आप ना तो करें, आप वो बहुत अच्छा असल में लिखते हैं। जी वो असल में ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लिए सनद हो जाए कि आपके सामने मैंने अपना कलाम सुनाया था। तो अगर आप इजाजत दें तो एक गजल के चंद अशार आप पेश करना चाहते बहुत अच्छा लिखते हैं। जी इजाजत है आपसे। हैं। इरशाद बिस्मिल्लाह जी एक गजल के हैं ये चंद अशार। अर्ज है बिस्मिल्लाह। कि सर पे सूरज उठाए फिरता हूँ, वाह सर वाह पे वाह, सूरज उठाए फिरता हूँ, धूप साया बनाए फिरता हूँ। आहा सर वाह पे सूरज उठाए फिरता हूँ, धूप साया बनाए फिरता हूँ। चांद मुट्ठी में कर लिया मैंने, चांद मुट्ठी में कर लिया मैंने, आस्ती में छुपाए फिरता हूँ। आहा, वाह 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 शुक्रिया शुक्रिया। वाह, चांद मुट्ठी में कर लिया मैंने, आस्ती में छुपाए फिरता हूँ। और चार टुकड़े ही बादलों के हैं, वाह चार टुकड़े ही बादलों के हैं, आस बरखा लगाए फिरता हूँ। वाह चार वाह टुकड़े ही बादलों के हैं, आस बरखा लगाए फिरता हूँ। और कुछ उजाला ही हो अंधेरे में, कुछ वाह वाह उजाला ही हो अंधेरे में, एक दिया मैं जलाए फिरता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कुछ उजाला ही हो अंधेरे में, एक दिया मैं जलाए फिरता हूँ। तौक गैरों के यूं गुलामी के, वाह वाह तौक गैरों की यूं गुलामी के, बस गले में सजाए फिरता हूँ। वाह तौक गैरों की यूं गुलामी के, बस वाह गले में सजाए फिरता हूँ। और वाह, इब्ने मरियम कहाँ से लाऊं मैं, इब्ने मरियम कहाँ से लाऊं मैं, जख्म अपने छुपाए फिरता हूँ, जख्म वाह अपने छुपाए फिरता हूँ। और हो चमन में बहार का मौसम, हो चमन में बहार का मौसम, ख्वाब यूं ही सजाए फिरता हूँ। वाह हो चमन में बहार का मौसम, ख्वाब यूं ही सजाए फिरता हूँ। और मक्ता अर्ज है कि नफरतों से भरा है दिल साकिब, वाह नफरतों से भरा है दिल साकिब, सीने से क्यों लगाए फिरता हूँ। नफरतों से भरा है दिल साकिब, सीने से क्यों लगाए फिरता हूँ। और सर पे सूरज उठाए फिरता हूँ, धूप साया बनाए फिरता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या 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 बहुत बहुत शुक्रिया एक सर। तो आपकी बहुत अच्छी इब्ने मरियम फिर जी से अता हो। इब्ने जी मरियम जी बेशक बेशक। ये शेर इब्ने सुनाया जरा। मरियम कहाँ से लाऊं मैं, इब्ने आहा मरियम कहाँ से लाऊं मैं, जख्म अपने छुपाए फिरता हूँ, आहा, जख्म माशाल्लाह। अपने छुपाए फिरता हूँ। जी शुक्रिया। चलिए एक अभी की नज्म आपको सुना देता हूँ। जी इरशाद इरशाद। नज्म है उड़ीक। वाह मैं ख्वाब दा जीवन हंडाया, वाह वाह मैं ख्वाब दा जीवन हंडाया, तेरे होठां चो किरे होए अखरां दे मैं पैर धो धो के पीते। वाह मैं ख्वाब दा जीवन हंडाया, तेरे होठां चो किरे होए अखरां दे मैं पैर धो धो के पीते। वाह मेरे तिहाए नैना दे अंदर एक चीख डुबी, वाह तेरे होंठा चो किरे होए अखरां दे मैं पैर धो धो के पीते। मेरे तिहाए नैना दे अंदर एक चीख डुबी, और मेरे दिल दे बेड़े च खेडे एक नांगा मस्त अखर। वाह
दिन रात एक सदैन सदर मेरे सावां दे मुंह दे उत्ते खिच खिच के नौंदरा मारे हाय 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 मेरे दिल दे बेड़े च खेडे एक नांगा मस्त अखर वाह दिन रात एक सदैन सदर मेरे सावां दे मुंह दे उत्ते खिच खिच के नौंदरा मारे हाय और हाय हाय तेरे हित ते शीश नागा वाह मेरी हिक ते कुंज लाई वाह तेरे हिजर दे शीश नागा मेरी हिक ते कुंज लाई वाह मेरे बुल्ला सदा अथरू चट्टे वाह मेरे बुल्ला सदा अथरू चट्टे एक याद ने तन्हाई दी गोद अंदर वाह क्या कहने वाह वाह याद ने तन्हाई दी गोद अंदर बड़ा चिर आस दी छाती विच चुंगी वाह तेरे हिजर दे शीश नागा मेरी हिक ते कुंज लाई वाह मेरे बुल्ला सदा अथरू चट्टे एक याद ने तन्हाई दी गोद अंदर वाह बड़ा वाह चिर आस दी छाती विच चुंगी मैं धुप्पां दे मुंह शंगारे मैं चानन दे पोतड़े धोते वाह विछोड़ा है पलोठी दा पुੱਤ मेरा मेरा बुत है अंबरां दा खंडर ते वाह जिसने आना क्यों ना आया मैं ख्वाब दा जीवन हंडाया वाह 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 क्या कहने जबरदस्ती माशाल्लाह दोनों आप में उर्दू पे और पंजाबी पे दोनों पे आपको खूब अबूर हासिल है माशाल्लाह दोनों ही बहुत पाक के खूब चार्ट्स स्वीडन को मुबारकबाद के बहुत बहुत एक्टिव है आप और शकू भाई शुक्रिया को सर अल्लाह सेहत शुक्रिया तंदुरुस्ती शांति वाली अब लंबी उम्र अता करे जी जी बेशक जी आपने अभी नाम लिया पाक ब्रिटिश आर्ट्स का मुझे अभी याद आया कि आप माशाल्लाह से वाइस चेयरमैन भी हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स के तो आप इस इदारे के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कुछ मुख्तसरन क्या कहना चाहते हैं बात यह है कि पीबीएस से मेरा तारुफ उस वक्त था जब डॉक्टर यूनुस अमीन से भी नहीं था जी जी ये मुझे पता चला कि पीबीए पाकिस्तान में अपना काम करना चाह रही तो मैं अदबी तकरीबात करवाता रहता हूँ तो मैंने पीबीए के लोगों से वो प्रोग्राम करवाने शुरू कर दिए फिर डॉक्टर साहब ने मुझसे रब्ता किया जी 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 मैं हैरान हूँ कि एक डॉक्टर यूनुस अमीन बाद एक ही फर्द हैं जो कि पूरी पीबीए को चला रहे हैं अपनी जेब से खर्च करते हैं मुझे चूंकि उन्होंने इंग्लैंड भी बुलाया मैं चला गया जी जी तो साथ रहने का मौका मिला यहाँ जी पाकिस्तान में भी और वहां भी बेशक बेशक तो किसी से वो मतलब फंड नहीं लेते जी जी नहीं बेशक उससे पहले दोस्त भी गए वहां पर उनके उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्राम करवाए 2-3 मेरे प्रोग्राम करवाए बेशक वो बेशक किसी वो स्पॉन्सर्ड नहीं थे बेशक बेशक और इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो चूंकि सोलिसिटर हैं बेशक अब ये उनकी फराख दिली या आला ज़र्फी देखें कि जो शख्स या जो हमारे पाक ब्रिटिश का हिस्सा रहे हैं बेशक और वो फिर किसी वजह से छोड़ गए बेशक डॉक्टर साहब ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की उन्होंने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डॉक्टर यूनुस अमीन साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा कंपेन चलाई एक बाकायदा लेकिन बेशक डॉक्टर बेशक साहब ने उनके बारे में कोई बात नहीं की पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो है ये जैसे कि पहले मैंने आपका प्रोग्राम सारा देखा था हमारे चेयरमैन यूनुस मतीन साहब थे आपके साथ उन्होंने भी कहा कि जैसे बात हो रही थी कि ये सिर्फ कोई शेर व शायरी या मुशायरों के लिए नहीं बनी बेशक बेशक ये लीगल कंसल्टेंसी के लिए भी है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बाहर जाके या कोई बेशक अपना आगे जाके काम करना चाहते हैं उनको भी ये गाइडलाइन देती है बेशक फिर डॉक्टर साहब ने ये जो फलाहे आमा के काम शुरू किए हैं अल्लाह इनको अजर दे ये मैं कह सकता हूँ सिर्फ इतने के अजर अल्लाह दे इतने ज्यादा ट्रांसजेंडर का मसला इसको उन्होंने मतलब हाईजैक किया कि जो इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है सब कॉन्टिनेंट में इसके बारे में उन्होंने काम किया जो लोग बिला वजह छोटे से जुर्म की वजह से सारी सारी जिंदगी जेलों में रहते हैं जेलों में गए हैं उनको आजाद करवाया फर्ज करें किसी की कैद पूरी होगी लेकिन तो 2-4 हजार 10-20 हजार रुपया फाइन है वो पैसा ना देने की वजह से एक बीबी जेल में बंद है और वहां पर बच्चे पैदा कर रही है तो डॉक्टर साहब ने वो पे करके उनको आजाद करवाया ये काम कर रही है फिर साफ पानी का मसला है
पिछले दिनों मुझे कह रहे थे कि सिंध में हमने साफ पानी का मसला जो है जहाँ नहीं मिलता वो हल करना है। इसके अलावा जो दीनी मदारस हैं, जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो यतीम हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं कहने का मकसद ये है कि ये फ़रोग़ तालीम या फ़रोग़ तालीम या फ़रोग़ फ़नून लतीफ़ा इसके लिए ही काम नहीं कर रही, जो फलाह आमा के काम हैं, वो बहुत शानदार तरीके से। अब रमज़ान शरीफ आ रहा तो उसके लिए उन्होंने तो कि 10 मिलियन का बजट रखा है कि हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, जो कि ये दुनिया आप जानते हैं हैव की और हैव नॉट्स की है। तो ये जितना काम है, अब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब को वो जो लोग गालियां देते रहे हैं, वो फिर भी उनको कुछ नहीं कहते, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बर्दाश्त है, सब्र है और उनकी कमिटमेंट है इस पाक ब्रिटिश आर्ट्स के साथ। उन्होंने बहुत ही सब्र से काम लिया। अल्लाह इस तंजीम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। हम लोग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होना कोई बड़ी बात नहीं है, असल बात है काम किया जाए। और मैं समझता हूँ अगर मैं वाइस चेयरमैन हूँ तो मुझे इस तंजीम में रहते हुए प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए। जी बेशक बेशक। तो इसके बारे में बेहतरी हो सकती है, वो करनी चाहिए। अल्लाह पाक डॉक्टर यूनुस अमीन साहब को और उनके भाई इलियास अमीन हैं जो कि बाकायदा काम कर रहे हैं, उनको हिम्मत हौसला दे। और उनके अब 1 साल बरसी अब उनकी थी 1 दिन पहले। बेशक अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे यूके और पाकिस्तान में भी डॉक्टर साहब के वालिद साहब से मिलने का मौका मिला। इंतहाई शफीक और मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग थे। अल्लाह उनको के दर्जात बुलंद करे, उनको सब्र दे। बेशक। तो ये है पाक ब्रिटिश आर्ट्स। जी शुक्रिया आपने, और बहुत अच्छा फरमाया। और बाकी डॉक्टर साहब बहुत ही, ये तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है और दूसरी राय नहीं है। और भी हमारे वो लैलपुरी हैं वो भी, और क्या कहते हैं तो लैलपुरी ऐसे नहीं देखे, ये बड़े ज़र्फ के लोग हैं। जी जी बेशक। नहीं, मेरी उनसे मुलाकात स्वीडन में तशरीफ लाए थे, इधर भी हुई, फिर मैं उधर मैनचेस्टर गया था, उधर भी उनसे मुलाकात। तो बहुत अच्छा है। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और बहुत खूबसूरत शायरी हमें सुनने को मिली। और नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें दाद भी दी और हमारे पूरा प्रोग्राम हमारा देखा, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस तरह के प्रोग्राम आगे भी लाते रहेंगे। तो और तमाम मोअज़्ज़ज़ नाजरीन को भी बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। और आपके लिए बहुत खुदा हाफिज़, और आपको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और सब नाजरीन को भी सेहत कामयाब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।